یا رسول اللہ ساری زندگی اساں گزاری تیرے صدقے سانو یہ زندگی ملی جو سانو دنیا تے نعمتاں ملیاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے ملیاں آپ دے توسط تے وسیلے دے نال سانو نعمتاں ملیاں کوئی اساں منگیاں دا کوئی نہ رب العالمین چنگی شکل و صورت سانو عطا کریں چنگا مال و دولت عطا کریں چنگا معاشرہ تے ماحول تے سٹیٹس عطا کری کچھ منگیا کوئی نہیں ہے بن منگے رب العالمین نے عطا کر چھڈیا ہے تے اے اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا صدقہ ہے تے آندے نے جندا کھائیے اوندا گائیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے توسط تے وسیلے نہ رب بغیر منگے سانو سب کو عطا کر چھڈیا اج تسی اپنے آسے پاسے تھوڑا نظر دوڑا کے ویکھو کہ تہاڈا سٹیٹس کی ہے تسی آندے ہو ساڈی بڑی عزت ہے اسی جاویے تے سانو کوئی چار بندے پہچانن والے ہون سلام کرن والے ہون سارے ہیلو ہائے کرن والے ہون یعنی میرا ایک سٹیٹس ہے اے سٹیٹس کلمے نال ملیا ہے سانو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھن نال ملیا ہے آج کوئی کس قوم دا ہے کوئی کس ذات دا ہے کوئی کس علاقے دا ہے لیکن کلمے دی بنسبت سارے ایکو کچھ ہوئے پائے ایک ہی ہستی دی گل کر رہے ہیں اور سارے آمنا اور تسلیم کر کے اس نو خوشی اور رضا نہ سننے کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی گل ہو رہی ساڈا سردار ساڈا مالک آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی سارے اسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام ہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نو نصیحت کردے ہاں ایویں سمجھ لو کہ او نصیحت نسل در نسل پہنچدیاں اج میری ذمہ داری آ گئی کہ او نصیحت میں تانوں پہنچاواں کہ تسی اگلیاں تک پہنچاؤ کہ دوستو ساڈے مالک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نصیحت کیتی آ فرمایا اغتنم خمسن قبل خمسن پانچ چیزاں تانوں اگر مل جاون زندگی دے وچ ہر بندے نوں پانچ چیزاں لازمی ملدیاں نے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدوں یہ پانچ چیزاں تانوں مل جاون نا تے پھر اس نوں غنیمت سمجھیا جے اس نوں خدا دی طرفوں نعمت سمجھدیاں اس تو فائدہ اٹھایا جے کہیں ایسا نہ ہوئے کہ وہ چیزاں ملیاں خدا دی نعمت ملی اور پھر ایسا وقت ضائع کر چھڑیا اور نعمت خدا واپس لے لی پھر ساڈا دل کرے کہ وہ نعمت ہوئے تو ایسا ایویں کر لویا وقت دی قدر کرو پہچان کرو اگر وہ نعمت خدا وحدہ لا شریک نے عطا کیتی تو فائدہ اٹھاؤ پہلی نعمت کی ہے فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر اللہ وحدہ لا شریک نے تانوں جوانی عطا فرمائی ہے جوانی عطا فرمائی ہے کیونکہ دین اسلام جیڑا ہے انسان بالغ ہوندا ہے اس وقت اس تے لاگو ہوندا ہے جدو بالغ انسان ہوندا ہے اس تے شریعت لاگو ہو جاندی دین اسلام دے فرائض اس تے فرض ہو جاندے نے فرمایا جدو تو بالغ ہو گیا ہن جوانی دی حد تو قدم رکھ لیا تے اگر رب العالمین نے تینوں کلمہ پڑھن دی حالت جوانی عطا فرمائی ہے تے بڑھاپا ہون تو پہلے غنیمت سمجھ اس آج رب نو راضی کر لے کہیں ایسا نہ ہوئے کہ بڑھاپے دے وچ تیرا پچھتاوا بن جاوے کہ رب العالمین مینوں جوانی عطا کیتی میں ساری رات اگر قرآن پاک تلاوت کرتا رہا کھڑا ہو کے تو میں ساری رات کھلو کے پڑھ سکدا ساری رات نفل پڑھ سکدا میں فلاں کم جوانی طاقت وچ کر سکدا لیکن وہ نہ کیتا بڑھاپے دے وچ پچھتاوا نہ تیرا بن جاوے اللہ تعالیٰ دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر رب تینوں جوانی عطا فرمائی اور کلمہ پڑھن دی حالت عطا فرمائی تو اس نو غنیمت سمجھ اور جتنیاں نیکیاں کر سکدا ہے اس جوانی دے وچ کر لا پھر وقت ٹر نہ جاوے پھر تو یہ نہ کہ ہن میں رکوع تے جاواں تے صحیح طرح تو جھک نہیں سکدا ہے سجدے تے پڑھ نہیں سکدا تے تیری طاقت جواب دے جاندی فوراً اٹھدا ہے اور سیدھا پیچھے بہ نہیں سکدا فوراً دوے سجدے تے ڈگدا ہے تے نماز ہی کوئی نہ ہوئی نہ پھر بڑھاپے دیاں تے ٹکراں رہ گئیاں عبادت ہے جوانی دی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے جوانی چ اپنے رب نو راضی کر لیا اس نے خدا وحدہ لا شریک دی عبادت دا حق ادا کر لیا اساں جوانی سوشل میڈیا چ گزار چھڈنی اساں جوانی دنیا داری چ گزار چھڈنی ہے ساڈے کول ٹائم ہے اج لیکن موبائل کول ہے سارا دن ویلے ہیں لیکن اسی اس دے وچ لگے پے ہیں فیس بک سوشل میڈیا سارے حالانکہ اج کل سوشل میڈیا دے وچ بھی نیکیاں موجود پیاں نے علماء دیاں تقریراں موجود پیاں نے دین اسلام دیاں کتاباں موجود پیاں نے یعنی ہر چیز اگر تسی چاہو تو اپنا دین تلاش کر سکتے ہو ایسا نہیں ہے کہ تسی آکھو کسے پلیٹ فارم تے دین نہیں ملیا اے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی محنت ہے ہر ماحول ہر علاقے ہر جگہ دے ہر پلیٹ فارم تے دین اسلام دی حدیث پاک تانوں ملے گی اے علماء دی محنت ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا کمال ہے دوستو تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جوانی
اگر تینوں خدا نے عطا کیتی تو بڑھاپے تو پہلے اپنے رب نو راضی کر لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو پھر بوڑھا ہو جاویں پھر تو خدا نو راضی نہ کر سکے۔ آندن کم تو وہ ہوندا جڑا اپنا چھڈ کے کسے دا کیتا جاوے۔ جوانی چ انسان سب کچھ کر سکدا، پھر سب کچھ چھڈ کے اپنے رب ال لگ جاوے تو پھر ہے نا رب نو راضی کرنا کہ ربا میں جوانی چ مال و دولت بھی اکٹھا کر سکدا، رب العالمین میں بڑے بڑے کاروبار چلا سکدا، رب العالمین میں فلاں کام کر سکدا، لیکن سب کچھ پیچھے کیتا، پہلا تیری عبادت کیتی، تینوں راضی کرن دی کوشش کیتی تو خدا وحدہ لا شریک کسی دی محنت ضائع نہیں کرتا۔ فرمایا دوسری گل کہ اگر اللہ وحدہ لا شریک تینوں فراغت عطا فرمائیے، تیرے کول اج ٹائم ہے تو اپنے رب نو راضی کر لے، کل نو تو مصروف ہو جاویں تیرے کول ٹائم نہ ملے تینوں تو پھر تو پچھتاوا ہی تیرا نہ رہ جاوے۔ وقت تیرے کول ہے، فرصت ہے تیرے کول، اس فرصت نو مد نظر ہے 4 منٹ ویلا ہے تو خدا دی تسبیح بیان کر، خدا دی تحمید کر، خدا وحدہ لا شریک نو راضی کرن واسطے ذکر و فکر کر، تلاوت قرآن پاک کر، نفلی عبادت کر، صدقہ و خیرات کر، کسے نال اچھائی کر، نیکی دا مشورہ دے، چنگی صلاح دے، یعنی جتنی تو چنگائی ویلے ٹائم کر سکدا کر لے، ہو سکدا کل نو تو مصروف ہو جاویں اور تیرے کول ٹائم نہ ہوگا۔ بندے آخدے نا یار نماز پڑھ، یار نہیں ٹائم ہی نہیں ملتا نماز پڑھن، یار صبح جھٹ ایک تلاوت کر لے کر، بس کی کریے ٹائم کم اتنا ہے، مسے نماز فجر دی پڑھی دی ٹائم ہی نہیں ملتا۔ یعنی جدو تو آکھیں ٹائم نہیں ملتا اس وقت تو پہلے تو کچھ کر لے، کہیں ایسا نہ ہوئے کہ پھر تو آکھیں ٹائم ہی نہیں ملتا ہے، تو جدو خدا راضی ہو جاندہ ہے خدا وحدہ لا شریک پھر ٹائم عطا کر چھڑدا۔ دل دے وچ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جدو تو میری محبت سرگرداں ہو جاویں، میری محبت کوشش کردہ ہو جاویں، پھر میں تیرا دل دنیا تو بھر چھڑداں، تینوں پھر کسی چیز دی طلب ہی نہیں رہندی، دنیا تیرے مگر ہوندی ہے، تو میرے مگر ہونا ہے، یعنی یہ ہے جدو تو میری محبت چلا جاویں۔ تو فرمایا دوسری چیز کیا ہے کہ اگر تیرے کول وقت ہے تو وقت نو مد نظر رکھ دیاں، مصروفیت تو پہلے اپنے رب نو راضی کرن دی کوشش کر لے۔ تیسری نعمت خدا وحدہ لا شریک انسان نو عطا کردا، فرمایا اگر تینوں صحت رب العالمین عطا کیتی ہے تو بیمار ہون تو پہلے اپنے رب نو راضی کر لا۔ آج تو چنگا بلا ہے، آج تو سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن تیرے کول ٹائم نہیں ہے، تینوں خیال نہیں ہے، صحت مند ہے، تو سب کچھ کر سکتا ہے، صبح صبح میں شام تک آج تینوں کوئی کام نہیں ہے، بھائی چھٹی ہے اسکول دی بھی اورا پرا آج کوئی کام نہیں، بھلا بہ کے تلاوت قرآن پاک سارا دن ایک ختم شریف مکمل کر لا، کر سکتا ہے تو آج جوانی آج تیرے کو ٹائم ہے، آج تیری صحت ہے تو اپنے رب نو راضی کر لے، ایسا نہ ہوئے کل نو بیمار ہو جاویں ایک سجدہ کرن نو ترسیں تو کہ ربا تھوڑی جی توفیق عطا فرما میں تیری بارگاہ اقدس سے سجدہ کروں، میں اٹھ کے کھلو کے بلا فرض کہیں بندے ساڑھے کو مسئلے پوچھ دیں جی میں کھلو نہیں سکتا بلا بے کے پڑھ لواں، اس ٹائم آن تو پہلے اپنے رب نو راضی کرن دی کوشش کر، آج رب العالمین تینوں ٹائم عطا کیتا ہے، اے فرصت ہے تیرے کول، تیرے کول ٹائم ہے، فرصت ہے، خدا وحدہ لا شریک آج تینوں عطا کیتا ہے تو اپنے رب نو راضی کر لے، آج تیرے کو وقت ہے۔ فرمایا چوتھی چیز ہے کہ رب العالمین اگر مال و دولت عطا کیتا ہے تو مفلسی آن تو پہلے غربت آن تو پہلے اپنے رب نو راضی کر لے۔ یہ دنیا یہ پیسہ ڈلدا پچھاواں ہے، اج ہے تو کل نہیں ہے، اگر تیرے کول اج مال و دولت خدا وحدہ لا شریک نے عطا کیتا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ خدا دے عطا کردے ہوئے رزق جو اگر جڑے بندے خرچ کر دین خدا انہاں نو فرماندا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اے بندے رب دی طرف ہدایت تے ہیں، اے بندے کامیاب ہیں۔ ہر بندہ کامیابی دا راز پوچھدا ہے، تو کیویں کامیاب ہویا؟ بڑی تیری محنت ہے، بڑے آج سٹیٹس ہے، بڑی حیثیت پہنچ گیا، کیویں کام ہوئے بلا راز تا دس۔ خدا راز علل اعلان فرما رہا ہے کہ اگر رب مال و دولت عطا کرے تو اپنی خوشیاں تے اپنی مرضی تے اپنے شوق تے تو خرچ کرن دے بدلے بلکہ اس جگہ تے خرچ کر جتھے رب راضی ہوندا ہے، تو خدا فرماندا ہے کامیابی دا راز ہے۔ کامیابی تا ہے کہ جو رب العالمین نے عطا کیتا ہے، آج تو تیرے تے اگر زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ ادا کر، آخرت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ مقدس شرمسار ہو سی،
کہ یا رسول اللہ تواڈے اللہ تعالیٰ تواڈے توسط وسیلے نال مینوں مال و دولت دیتا، میں تو کدی زکات بھی کوئی نہیں ہن کی منہ لے کے آئے یا رسول اللہ تواڈی بارگاہ میں تو منگیا بھی کوئی نہ، تھوڑی محنت کیتی ہے، رب محنت کردا 1 گنا رب 10 گنا عطا کردا، رب 700 گنا عطا کردا، میں کنک دا دانا ایک سٹدا رب اس جو بوٹا پیدا فرما دیندا، 7 سٹے پیدا فرما دیندا، 7 سٹے دے وچ 100 دانا، 700 دانا رب العالمین ایک دانے دے بدلے چ مینوں عطا کر چھڈدا، میں تا کدی اس جو زکات بھی کوئی نہ دتی، میں تا کدی صدقہ خیرات بھی کوئی نہ دیتا، دین دے کماں چ میں خرچ کوئی نہ کیتا، لیکن میرا اپنا شوق ہویا میں موبائل لینا تے 50,000 دا بھی میرے کول ہے، میرے کول فرصت ہے میں لے لینا ہے، لیکن دین دے راستے دے وچ مینوں 10 روپیے توفیق کوئی نہیں، اور بندے کول ہوندے نے اے خیال ہی نہیں آونا، اے توفیق ہی نہیں ہونی ہے، تو فرمایا اے بندے اگر خدا وحدہ لا شریک نے تینوں مال و دولت عطا کیتا ہے تو مفلسی آن تو پہلے جتنا کچھ اپنے رب دے راہ تے لٹا سکدا لٹا لے، پھر وقت پتہ نہیں تینوں نہ ملے۔ 4 چیزاں ہو گئی، 5ویں چیز اور آخری چیز، ٹائم بھی پورا ہویا، آخری چیز میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ نو، اپنے دیوانیاں نو، اپنے ساتھیاں نو فرمایا اے میرے دوستو، اے میرے ساتھیو، اے میرے صحابہ، اللہ وحدہ لا شریک نے اگر زندگی عطا کیتی ہے تانوں اور کلمہ نصیب فرمایا ہے اور دنیا دا اعلیٰ ترین مذہب عطا فرمایا دین اسلام، سب تو اعلیٰ ترین پر امن اور اچھا مذہب رب العالمین عطا فرمایا ہے، اور اس مذہب تے رب تینوں زندگی عطا کیتی ہے، تو فرمایا موت آن تو پہلے اپنے رب نو راضی کر، کہیں ایسا نہ ہوئے کہ آج کردہ ہے تمی کردہ ہے، آج کردہ ہے صبح کردیاں آج کل تے تیرے موت دا فرشتہ تینوں آسامنے آ کھلوے، اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اللہ تعالیٰ فرماندا ہے تساں جتھے کدے بھی ہوو اگر موت تانوں تلاش آپے ہی کر لے سی، اگرچہ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تسی مضبوط محلاں دے وچ لک کے بیٹھے ہو، موت تانوں آپے تلاش کر لے، موت تانوں تلاش کر رہی، بلکہ ایک حدیث پاک دا مفہوم ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہر شخص دا چہرہ ڈیلی پڑھدا ہے کہ اس دی موت دا ٹائم تو نہیں آ گیا، ڈیلی اس دا چہرہ اسرائیل پڑھدا ہے کہ ان دی موت کدوں لکھی ہوئی ہے، انہوں میں کدوں اس دی روح قبض کرنی ہے، ڈیلی ملاقات کرتا ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن دا حق ہے کہ ڈیلی موت نو یاد کرے، پھر اس دے دل چ رب دی محبت پیدا ہو سی کہ جس رب تو مینوں موت بھی آنی ہے، میں خدا دی بارگاہ چ پیش بھی ہونا ہے، خدا نو جواب بھی دینا ہے، خدا وحدہ لا شریک میرے کو پوچھنا بھی ہے تو میں کہڑے کماں چ مصروف ہویا پیا، کوئی شخص بادشاہ اس دی محفل دے وچ ایک عالم بیٹھا یا ایویں ہی اس آکھ چھڈیا کچھ نصیحت تے مینوں کر، کچھ مینوں نصیحت کر چا، تو اس ایک ہی جملہ آکھیا پر ایک جملے چ اس دے لوں کھڑے کر دیتے، اس آکھیا اللہ تعالیٰ نے تینوں بادشاہی عطا کیتی ہے، یاد رکھ کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ مقدس ساڈے عمل پیش ہوندے نے، 8ویں دے امت دے اعمال آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ مقدس پیش ہوندے نے، کہیں ایسا نہ ہوئے کہ تینوں خدا نے بادشاہی عطا کیتی اور 8ویں دے تیرے عمل پیش ہون لیکن میرے آقا نو پسند نہ آون، اپنے کردار تے توجہ کر لے، تو اسی طرح کیونکہ موت ایسی ہے نا، حضرت سلیمان علیہ السلام دی بارگاہ مقدس چاپ دا ایک ساتھی بیٹھا ہویا، اسرائیل علیہ السلام آئے اور اس دے ایک ساتھی نو غور نال ٹک ٹکی نہ ویکھ رہے، جدو اسرائیل علیہ السلام چلے گئے تو ساتھی نے پوچھیا کہ یا سردار یا سید اے بندہ مینوں بڑے غور نال تک رہا، اے کون آ؟ اب نے فرمایا اے اسرائیل علیہ السلام آ، اے او ذات ہے جڑی مومناں دی کافراں دی انسانیت دی ہر چیز دی روح قبض کرن والی، آخیا اے تے مینوں بڑی ٹک ٹکی نہ ویکھ رہا، مینوں تے تو ڈر آوندا ہے، مینوں کدے لکا لے چھڈیا، ہواواں نو حکم دے مینوں کدے دور چھڈیا ون اسرائیل مینوں نہ پڑے، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جدو موت دا ٹائم آ جاندہ ہے نا، پاویں جتھے بھی تو لک لے موت تینوں لب لئی سی، بہ جا، آپ نے فرمایا عرض کیتی نہیں مینوں تسی کدی ہواواں نو حکم دیو، ہواواں تے بادشاہی سلیمان علیہ السلام دی، چرند و پرند تے بادشاہی حضرت سلیمان علیہ السلام دی، پوری روئے زمین تے بادشاہی حضرت سلیمان علیہ السلام دی،
آپ نے عرض کی تھی کہ نہیں ہواواں نو حکم دیو مینوں کدے دور سٹ آون. آپ نے فرمایا اچھا ضد کردا ہے تو ہواواں نو حکم دیتا جاؤ کدے دور بیٹ سٹ آؤ. ہواواں نے ہم چاہیا تے چاہ کے اتھے سٹیا. جدوں اتھے پہنچیا تے اسرائیل علیہ السلام بھی پہنچ گئے. انہاں دی روح قبض کیتی. قبض کر کے پھر سلیمان علیہ السلام دی بارگاہ اقدس وچ حاضری دیتی حضرت اسرائیل علیہ السلام نے. آپ نے فرمایا اسرائیل میرا ایک ساتھی بیٹھا بڑے اس نو غور نال تو ویکھ رہا ہے. وہ میرا ساتھی بڑا ڈریا تیرے کولوں تے تو انہوں کیوں غور نال ویکھ رہے ہیں. آپ نے عرض کیتی کہ وجہ اصل ہے اس بندے نو میں غور نال اس وجہ تو ویکھ رہا کہ خدا نے مینوں حکم دیتا کہ فلاں جگہ تے اس دی روح جا کے قبض کرنی ہو فلاں جگہ تے. یہ اجے تک تہاڈی محفل وچ بیٹھا ہے وقت تھوڑا ہے. یہ اگر سفر کرے تو اتوں تک پہنچ نہیں سکتا. اور میں سوچ رہا خدا دا حکم تے کہ فلاں جگہ تے اس دی روح قبض کرنی ہے. یہ کیویں اس جگہ تے پہنچے تو اتھے جا کے اس دی میں روح قبض کراں. بس خدا وحدہ لا شریک نے پھر انتظام فرمایا کہ اس نے تانوں التجا کیتی کہ مینوں ہواواں نو حکم دیو پہنچاون مینوں تے جویں او پہنچیا تے میں اس دی روح قبض کر کے پہنچا کے آ گئی. تو قرآن پاک کی فرماندا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. دوستو اسی اج جنازے چاہ رہے ہیں کل نو ساڈے جنازے چائے جانے نے. اے دنیا ایویں ہی ٹردی رہنی. اج تو 100 سال پہلے ویکھو اس جگہ تے کون ہا کسی نے پتہ ہے پتہ نہیں کئی ہستیاں اس زمین نو آباد کر کے گئیاں. اس جو گندم سریوں ساری فصلاں چاہ کے گئیاں. اج انہاں دا نام و نشان بھی کوئی نہیں ہے. نام و نشان اس دا ہونا جس نے اپنے دنیا تے رب نو راضی کر لیا. دوستو اگر رب العالمین صحت عطا کرے مال و دولت عطا کرے زندگی عطا کرے رب العالمین وقت عطا کرے جوانی عطا کرے ہر لمحے اگر فرصت ملتی تے اپنے رب نو راضی کرن دی کوشش کرو. کہیں ایسا نہ ہوئے کہ ساری نعمتاں خدا لے لوے اور سانو ٹائم نہ ملے اور پھر آخر افسوس نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ اقدس سر جھکانا پوے.